السلام علیکم، میں اللہ بلیس یو دوستوں، کیسے ہیں دوستوں؟ آج ہمارا ٹاپک ہے غصہ۔ غصہ آخر کیوں آتا ہے انسان کو، اور یہ غصہ ہے کیا چیز، اور کس وقت انسان کو غصہ آتا ہے، اور اس کا کیا علاج ہے، اور اس کے کتنے اقسام ہیں۔ آج ہم اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے، تو آپ پوری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیں تاکہ کسی کو فائدہ ہو۔ دوستو، جب کبھی ٹریفک سگنل ہو، سگنل میں تیز رفتار گاڑی آپ کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کرے، یا کبھی آپ کے اپنے بچے آپ کی باتوں کو نظر انداز کریں اور آپ کا کہا نہ مانیں، تو آپ کو یقیناً شدید غصہ آتا ہوگا، اور آپ کا بلڈ پریشر تو ضرور آسمان کو چھونے لگتا ہوگا۔ دوستو، جب کبھی ٹریفک سگنل ہو، سگنل میں تیز رفتار گاڑی آپ کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کرے، یا کبھی آپ کے اپنے بچے آپ کی باتوں کو نظر انداز کریں اور آپ کا کہا نہ مانیں، تو آپ کو یقیناً شدید غصہ آتا ہوگا، اور آپ کا بلڈ پریشر تو ضرور آسمان کو چھونے لگتا ہوگا۔ غصہ آتا ہے، فطری عمل ہے، مطلب غصہ تو ایک فطری عمل ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو ہر نارمل انسان کو ہو سکتی ہے، لیکن اس کیفیت پر عقل مندی اور درست طریقے سے کام لینا اصل جیت ہے۔ غصے پر قابو پانا، یا غصے پر بر وقت قابو نہ پا کر ہم اپنا اور دوسروں کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ غصے میں انسان کبھی کبھار ایسے حدود کو پار کر لیتا ہے جس سے آپ کے گھر والوں اور آپ کے دوست احباب کے ساتھ آپ کے رشتے متاثر ہوتے ہیں۔ دوستوں، غصے پر قابو پاتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، بے اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں، اللہ کے غصے سے بچ جاتے ہیں۔ اب کہ ایک غصہ تو یہ ہوتا ہے کہ جلدی آنا اور جلدی جانا، یہ جو پارٹ ہے غصے کا، جس میں نے کہا کہ جلدی آنا اور جلدی جانا، ایسا غصہ جو جلدی آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، تو یہ غصہ بھی برا ہے۔ میرے نزدیک ہم کہتے ہیں کہ یہ غصہ بالکل برا ہے، کہ جلدی آنا اور جلدی جانا، ذرا سی بات پر آپ کو غصہ آ رہا ہے اور فوراً ہی غصہ ختم بھی ہو رہا ہے، تو یہ اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو کنڈیشن ہوگی، یہ کنڈیشن برا کنڈیشن ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے حصے میں آپ دیکھیں، دیر سے آنا، دیر سے جانا۔ اب دیر سے آنا، دیر سے جانا، یہ بھی کنڈیشن برا ہے۔ غصہ دیر سے آتا ہے اور پھر دیر سے چلا جاتا ہے۔ ایک تو غصہ آپ کو آتا نہیں، جب آتا ہے دیر سے آتا ہے، اور پھر دیر سے چلا جانا، مطلب لانگ پیریڈ لے لیتا ہے، جس میں رشتے ناطے وغیرہ بہت سی چیزیں متاثر ہو جاتی ہیں اور ہم پشیمان ہو جاتے ہیں۔ اور آخری حصہ جو ہے جلدی آنا، دیر سے جانا۔ اب یہ جلدی آنا، دیر سے جانا، یہ بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ جلدی تو آتا ہے غصہ لیکن دیر سے جاتا ہے، اسی ٹائم پیریڈ بہت لانگ ہوتی ہے، تو اس غصے کو بھی ہم کہیں گے یہ تو سب ان دو کیٹیگری جو پہلے میں نے کہا کہ جلدی آنا جلدی جانا، دیر سے آنا دیر سے جانا، اور یہ تیسرا جو ہے جلدی آنا دیر سے جانا، یہ تو بہت ہی ان دونوں کنڈیشنوں سے بھی بہت برا ہی کنڈیشن ہے۔ اور چوتھا ہم کنڈیشن، یہی آخری جو کنڈیشن آپ کو بتا رہے ہیں، جو صورت ہے ہمارے حساب سے، وہ ہے دیر سے آنا جلدی جانا۔ اب یہ سب سے بہترین حصہ ہے کہ ایک تو آپ کو غصہ جو ہے دیر سے آتا ہے، اور پھر جلدی فوراً ہی آپ اس کو اگنور کر لیتے ہیں اور اپنے ذہن سے اس کو نکال لیتے ہیں، تو یہ بہتر کنڈیشن ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ غصے کی حالت میں کوشش کریں کہ اللہ کے نگہبانی میں رہیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ غصہ ایک انسان کا حصہ ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن میں نے آپ کو چار جو کنڈیشن بتائیں، چار کنڈیشن میں جو چوتھا کنڈیشن ہے وہ سب سے بہترین کنڈیشن ہے، سب سے بہترین صورت ہے۔ میں پھر اپنے چار کنڈیشنوں کو آپ کو ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ جلدی آنا جلدی جانا یہ برا ہے، دیر سے آنا دیر سے جانا یہ بھی برا ہے، جلدی آنا دیر سے جانا یہ تو بہت ہی برا ہے، اور سب سے بہترین دیر سے آنا اور جلدی جانا، یہ بہترین اور افضل ہے۔ تو دوستوں، غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تاکہ شیطان بھاگ جائے اور انسان کا غصہ کم ہو، انسان غصے کی حالت میں خاموش ہو جائے۔ عطا کہ فرماتے ہیں کہ جب تجھے غصہ آئے تو چپ ہو جایا کرو۔ اگر انسان تھوڑی دیر خاموش ہو جائے تو غصے کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ غصے کی کیفیت زیادہ سے زیادہ تقریباً 15 منٹ پر برقرار رہتی ہے۔ جب غصہ آئے تو انسان کھڑا ہو تو بیٹھ جائے
اور اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور اگر پھر بھی غصہ ختم نہ ہو تو اپنی جگہ بدل لیں اور ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلا جائے، مطلب جگہ ہی بدل لیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ غذائیں ایسی ہیں جس سے غصہ کم ہو جاتا ہے، مثلا ڈرائی فروٹ، بادام، اخروٹ کھانے سے غصہ کم ہوتا ہے۔ مچھلی کھانے سے غصہ کم ہوتا ہے، انڈا کھانے سے غصہ کم ہوتا ہے۔ جو لوگ زیادہ پانی پیتے ہیں ان کو بھی غصہ کم آتا ہے۔ دوستوں، جو لوگ زیادہ ورزش یا واک کرتے ہیں ان کے جسم کے اندر خوشی کے ہارمون زیادہ ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو غصہ کم آتا ہے۔ غصے کی حالت میں گہرا سانس لینے سے بھی غصہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ آکسیجن دماغ میں جاتی ہے اور وہ آکسیجن دماغ کو نارمل کر دیتی ہے، اسی وجہ سے غصہ بھی فوراً کم ہو جاتا ہے۔ تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں اللہ کی نگہبانی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔